سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عہد خلافت ہے۔ یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ کرام کی لاشیں بکھری پڑی ہیں۔ کسی کا سر تن سے جدا ہے، کسی کا سینہ چرا ہوا ہے، کسی کا پیٹ چاک ہے، کسی کی آنکھیں نکلی ہوئی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا بازو کندھوں سے جدا ہے، کسی کی ٹانگ جسم سے الگ پڑی ہے اور کسی کا جسد ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا ہے۔ یہ 1200 صحابہ کرام اپنے خون میں نہا کر یمامہ کے میدان میں اس شان سے چمک رہے ہیں جیسے میرے بھائیوں آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں۔ اور میرے بھائیوں یہ ایسے روشن ہو رہے ہیں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آسمانی ہدایت سے ایک کہکشاں زمین پر اتر آئی ہے۔ آخر یہ کون لوگ ہیں؟ اہل دنیا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ کے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آغوش نبوت لے کر پروان چڑھایا، جو مکتب نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فارغ التحصیل تھے، جن کو سینوں میں ایمان اور قرآن خود رسول خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتارا تھا، جنہیں اس دنیا میں ہی رب العالمین نے جنت کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے تھے، جو اس مرتبے کے مالک تھے کہ آج پوری امت مل کر بھی ان میں سے کسی ایک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ شہداء جو شہادت کی سرخ قبا پہنے استراحت فرما رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ان میں سے 700 حافظ قرآن ہیں، 70 بدری صحابہ ہیں جو کفر و اسلام کے بیلے مار کے غزوہ بدر میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر لے کر رسول اللہ کے پرچم تلے میدان بدر میں اترتے تھے۔ اہل دنیا یہ محمد عربی کے دامن کے پھول تھے جو یمامہ کے میدان میں مسلے گئے، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چولی کے موتی تھے جو یمامہ کے میدان میں رول گئے، یہ سرور کائنات کے پچھلی راتوں کے آنسو تھے جو خاک یمامہ میں جذب ہو گئے۔ اے افراد ملت اسلامیہ، ان ہستیوں نے کس مسئلے کے لیے پردیس میں جا کر اپنی جانوں کو نچھاور کیا، کس مسئلے کے لیے اپنی بیویوں کو بیوہ کروایا، کس مسئلے کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کروایا، کس مسئلے کے لیے انہوں نے اپنی شمشیروں کو بے نیام کیا، اور کس مسئلے کے لیے گھوڑوں پر بیٹھ کر بجلی کی رفتار